ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے۔ سندھ کے وہابیوں کا گروپ تھا، واٹس ایپ گروپ، اس میں انہوں نے مجھے ایڈ کیا، مناظرہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو مناظرہ فاتحہ خلف الامام پر، میں نے ان سے کہا کہ کچھ شرائط آپ طے کر لیں۔ تو انہوں نے کہا جی پتہ ہے سب کو شرائط کیا ہے، میرے ذہن میں ہی تھا کہ شرائط ظاہر ہے پہلے آپ نے قرآن سے بات کرنی ہے، دلائل دینے قرآن سے، پھر احادیث سے، اور احادیث میں بخاری مسلم سے، اس کے بعد دوسری کتب سے، لیکن انہوں نے اسٹارٹنگ ہی جو ہے وہ مسند احمد سے کی۔ تو میں نے کہا پہلے آپ قرآن سے ثابت کریں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا فرض ہے، لازمی ہے، اور میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 204 ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ میں نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ ان پر رحم کیا جائے، کافروں پر رحم ہوگا، پھر آئیں بائیں شائیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو 3 دن تک مناظرہ چلتا رہا۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ قرآن سے ثابت کریں، وہ ثابت نہ کر سکے۔ میں نے کہا اس کے بعد آپ بخاری مسلم سے ثابت کریں گے، کیونکہ آگے جب ہم چلیں گے مسند احمد تک پہنچیں گے تو وہاں تو پھر ضعیف اور صحیح کا جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا۔ جو ہمارے نزدیک متفق علیہ احادیث سے پہلے وہ یا بخاری سے مسلم سے کوئی حدیث بیان نہیں کر سکے۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں آپ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور ان کی یہی دلیل رہی کہ جناب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اب اس حدیث کو اس حدیث کو آپ ملائیں، رزلٹ سامنے ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث منفرد کے لیے، اور یہی اس حدیث کے جو راوی سفیان بن عیینہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ اس کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے، اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، جس طرح ابن ماجہ میں 850 نمبر روایت ہے۔ تو پہلے تو آپ مسلم اور بخاری میں آئے نا، مسلم میں 888 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابی نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرات میں کون یہ مجھے خلل ڈال رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے قرات کے بارے میں مجھ سے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ظہر کی نماز تھی، تو چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ مغرب و عشاء ہو، تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور امام کی قرات کو سننا چاہیے۔ تو بخاری مسلم سے کوئی یہ دلیل نہ لا سکے۔ اور مسلم میں حدیث ہے 1298، زید بن ثابت سے پوچھا گیا کہ امام کے ساتھ قرات کرنی چاہیے، فرمایا لا قراءت مال امام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ واضح دلیل ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اور امام مسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُ، تو جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، فرماتے یہ میرے نزدیک صحیح حدیث ہے۔ تو صحیح احادیث کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جانا، تو بالآخر جناب 3-4 دن تک مناظرہ چلتا رہا۔ پھر میں نے پورے دلائل دیے، قرآن سے، پھر بخاری سے، مسلم سے، پھر ابو داؤد سے جیسے 822 نمبر روایت ہے، نسائی سے 922 نمبر روایت ہے، 313 نمبر روایت ہے ترمذی سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے ہو تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث 850 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو البانی نے صحیح کہا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اب یہ کتب ستہ سے صرف 2 روایتیں لے آتے ہیں، ابو داؤد شریف میں 823 اور 824، ان دونوں روایتوں کو البانی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو اس ضعیف روایت سے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں اور صحیح روایات کو چھوڑ دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سکھائی، اور اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو۔ جو آپ پیچھے قرات کر رہے ہوتے تو آمین کیسے کہیں گے؟ بہرحال تمام اس مناظرے کا جو خلاصہ یہ کہ بالآخر وہ بھاگ گئے، اور بھاگے کیوں؟ بھاگے اس وجہ سے کہ میں نے یہ دلیل دی ان کو کہ آپ کا جو شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہ کہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے وہ گدھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ قرات کرے وہ گدھا ہے۔ جب یہ میں نے ان کو دلیل دی کہ آپ جسے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں وہ آپ کے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے والا گدھا ہے، تو وہ کہنے لگے جناب مفتی علی نواز نے گستاخی کی، اور واٹس ایپ گروپ انہوں نے بلاک کر دیا، بالکل ہر چیز انہوں نے جناب واٹس ایپ انہوں نے بلاک کر دیا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے الاؤ کیا بات کرنا، اور یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ مفتی علی نواز بھاگ گئے اور انہوں نے گستاخی کی ہے جناب، بڑے بڑے محدثین کی اور حدیث کی گستاخی کی ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے۔ جناب میں نے نہیں کہا، میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ کے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھے کی طرح ہے، کہ آپ کو امام آپ نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ ان کی قرات سنیں، اور وہ لکھتا ہے کہ اس کا مقصد یہ کہ آپ ایسے لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں جو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، آپ ایسے لوگوں سے بات کرنا چاہتے جو بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ وَهَذَا صَفْحٌ، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ تنزہ عن الشریعہ، اور شریعت ایسی بے وقوفی کی باتوں سے پاک ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف آدمی ہے جو امام قرات کرے اور تم پیچھے قرات کرو، اور آگے لکھتے ہیں مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ، یہ اس آدمی کی مثال ہے جو آدمی باتیں کر رہا ہے، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور بندہ پیچھے باتیں کر رہا ہے، وہ گدھے کی طرح ہے۔ فَهَكَذَا، اسی طرح وہ آدمی بھی گدھے کی طرح ہے، اِذَا كَانَ يَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرُأُ عَلَيْهِ، کہ امام قرات کر رہا ہے اور پیچھے وہ بندہ قرات کر رہا ہے۔ بھائی میں نے گستاخی نہیں کی، یہ آپ کے شیخ الاسلام، اگر اس کو آپ گستاخی سمجھتے ہیں تو انہوں نے گستاخی کی ہے، میں تو ان کا آپ کو فتویٰ سنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں۔ ان کی کتاب فتاویٰ 23 نمبر جلد 279 نمبر صفحہ ہے، آپ دیکھ لیں، ابھی بھی مکتبہ شاملہ میں دیکھ لیں۔ ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام جن کو آپ بھی مانتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں، تو جس کو آپ شیخ الاسلام مان رہے ہیں تو ان کی بات آپ نہیں مان رہے۔ جب یہ بات ہوئی جناب لال پیلے ہو گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو دوستوں کو بتانا مقصود یہ کہ قرآن حکم دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام کے پیچھے جو قرات کرتا ہے، آپ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں ظہر کی نماز میں، اور ایک روایت میں ہے عصر کی نماز میں بھی اس نے قرات کی، آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اور 904 905 نمبر مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ ایک 2 حدیثیں ضعیف لا کے، جن کو البانی نے بھی ضعیف کہا ہے، وہ لا کے جناب امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ رٹ لگاتے صحیح احادیث کی، تو صحیح احادیث آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے امام کہہ رہے شیخ الاسلام کہ وہ آدمی گدھا ہے، یہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔